قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي بي أو أنا أجزى بي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل تکریم بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، رمضان المبارک کی آج 9 تاریخ ہے اور دوسرا جمعہ ہے. گزشتہ 3 جمعوں کی غیر حاضری کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کا پھر موقع مل رہا ہے. رمضان المبارک کا وہ مقدس اور محترم مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے کہ جس مہینے میں رب العالمین نے اتنی عنایات اور اپنی نوازشات کا دروازہ کھولا ہوتا ہے، لینے والا مانگنے کی کوشش کرے تو وہ جو کچھ مانگ رہا ہے اسے توقع بھی نہیں ہوتی، اس مہینے میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے. مانگنے والا ایک نیکی کو مانگے اسے ہزاروں نیکیاں، نفل پڑھنے والا ایک ادا کرے تو فرض کے برابر ثواب لے جائے، فرض پڑھنے والا ایک فرض کے اوپر 70 فرائض کا ثواب سمیٹ کر واپس جائے. جو جماعت کی نماز کے ساتھ فرائض ادا کرے 27 گنا ثواب جماعت کی وجہ سے، اور پھر 27 کو 70 کے ساتھ ضرب دیں. میں اس کا حساب نہیں لگایا، میں نے ایک چیز کا حساب لگایا ہے. غیر رمضان میں اگر ایک شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن رمضان المبارک میں قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے والے کو 700 نیکیاں اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا، الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ الگ الگ حروف ہیں، یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے. جو صرف الف لام میم کی تلاوت کرے یا سنے غیر رمضان میں 30 نیکیاں پائیں. اگر رمضان کی برکتوں والی، رحمتوں والی ان راتوں میں یا ان دنوں میں صرف الف لام میم پڑھتا یا سنتا ہے تو 2100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل ہو جاتی ہیں. یہ ساری برکتیں، یہ سعادتیں، یہ رحمتیں، یہ نوازشیں، یہ اللہ کے کرم کی بارش یہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اس لیے ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے مہینہ رمضان کا بھی باقی مہینوں جیسا ہے، اس کے رات اور دنوں میں کوئی فرق نہیں.
سورج کی چال، ستاروں کے چلنے اور چاند کی گردش میں کوئی تغیر و تبدل رونما نہیں ہوتا، لیکن اس مہینے کو ہم نے فضیلت اس لیے عطا کی کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن اتارا ہے۔ قرآن پاک کے نسبت کی بنیاد پر، قرآن پاک کے تعلق کی بنیاد پر، قرآن پاک کے اس مہینے میں نزول کی بنیاد پر اس مہینے کی عظمت کو چار چاند لگ گئے۔ سمجھ میں یہ بات آئی اور ضابطہ بھی یہی ہوا کہ جہاں قرآن آئے گا، جس امت پہ آئے وہ امتوں کی سردار، جس رات میں آئے وہ راتوں کی سردار، جس مہینے میں آئے وہ مہینوں کا سردار، جو فرشتہ لائے وہ فرشتوں کا سردار، خود کتاب ساری کتابوں کی سردار، اور جس نبی پہ نازل ہو وہ سارے نبیوں کا سردار، جس نبی پہ نازل ہو وہ امتوں کا سردار تو ہے، نبیوں کا سردار تو ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، وہاں وہاں کلام خدا کی روشنائی ہے۔ دوستو، قرآن مجید اسی لیے اللہ کا کلام ہونے کے بعد اپنے اندر یہ خاصیت رکھتا ہے کہ اس کلام خدا میں دنیا کی کوئی قوت اور طاقت تبدیلی نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کے علاوہ ساری کائنات مخلوق ہے، مخلوق حادث ہے۔ کیا مطلب؟ کہ فنا ہونے والی ہے، آج ہے تو کل نہیں، کل ہے تو پرسوں نہیں، آج ایک رنگ ہے تو کل رنگ بدلے گی، آج ایک بو ہے تو کل مزہ خوشبو بدلے گی، آج اور مزہ تو کل اور مزہ ہوگا، آج ایک انداز ہے کل انداز بدلے گا، آج ایک نقشہ ہے کل نقشہ بدلے گا، آج بچہ ہے کل بڑا ہوگا، آج جوان ہے تو کل بوڑھا ہوگا، آج بال سیاہ ہے تو کل سفید ہوں گے، آج گردن اکڑی ہوئی ہے تو کل کمر جھکی ہوئی ہوگی، آج بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو کل وہی بلڈنگ کھنڈرات میں تبدیل ہوگی، آج شہر بس رہا ہے تو کل اجڑ رہا ہے، آج کھیتی لہلہا رہی ہے تو کل کٹ رہی ہے، آج دانا بویا جا رہا ہے تو کل اس کے خوشے نکل رہے ہیں، آج پھل لگے ہوئے ہیں تو کل گٹھلیاں تیار ہو رہی ہے۔ گردش ایام ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، جو کل ہے وہ پرسوں نہیں ہوگا، جو کل تھا وہ آج نہیں ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، مخلوق کہتے اسی کو ہے، حادث کہتے اسی کو ہے، تبدیلی کہتے اسی کو ہے، تغیر کہتے اسی کو ہے۔ جو ایک جگہ پہ قائم نہ رہ سکے، جو ایک انداز پہ باقی نہ رہ سکے، جو ایک طریقے پہ جاری نہ رہ سکے، ہر کائنات کی ہر چیز بدل سکتی ہے، ہر چیز میں تبدیلی آ سکتی ہے، ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر سکتی ہے، مگر اللہ خالق ہے، نہ اللہ کی ذات کو زوال آ سکتا ہے، نہ اللہ کی ذات کو پریشانی آ سکتی ہے۔ اللہ کی ذات کو زوال نہیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے تو فنا ہو رہی ہے۔ انسان ہے، ایک وقت ہے پھر نہیں ہے، بہت بڑا جاگیردار ہے پھر نہیں ہے، ولی ہے پھر نہیں ہے، غوث قطب ابدال ہے، زندہ وقت گزارا پھر نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام ہے، دعوت کا دور ہے، جہاد کا دور ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، ہوا پہ تخت اڑ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام عصا سے پانی سے راستے بنا رہے ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ تیرتی چلی جا رہی ہے، مگر جو تھا وہ گزر چکا ہے، جو ہے وہ جا چکے ہیں، وقت تھا گزر گیا ہے، مگر وہ ذات ہے، وہ کل بھی تھی، وہ آج بھی ہے، وہ پھر بھی رہے گی۔ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھی، جب سب کچھ ہے تو وہ ہے، جب کچھ نہ ہوگا وہ پھر بھی ہوگی، جب کچھ نہ ہوگا وہ پھر بھی ہوگی۔ یہ ذات خداوندی ہے،
اور اسی کو قدیم کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، ہر انسان کی خواہش طلب تمنا یہ ہے، ہر آدمی کی دلی آرزو یہ ہے، ہر آدمی کی جستجو یہ ہے، میں ہمیشہ رہوں، میں ہمیشہ رہوں، مجھے بقا ملے، مجھے دوام ملے، میرا نام رہے، میری ذات رہے، میری جماعت رہے، میرا اقتدار رہے، میری سلطنت رہے، میری حکومت رہے، میری جان رہے۔ لیکن یہ خواہش ہے جو پوری نہیں ہو سکتی۔ خلاق عالم نے اسی انسانی خواہش کی تکمیل کے لیے قرآن کو نازل کیا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن جو باقی رہنا چاہتے ہیں باقی ذات خدا کی ہے۔ اگر تم بھی باقی رہنا چاہتے ہو تو خدا کے کلام سے رشتہ جوڑ لو، باقی کے قدموں میں آ جاؤ، تم بھی باقی ہو جاؤ۔ اور یہی وجہ ہے، اور یہیں سے میں ساری بات آگے چلاتا ہوں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح ذات قدیم ہے، جس طرح اللہ کی ذات پر زوال نہیں آ سکتا، تغیر نہیں آ سکتا، تبدیلی نہیں آ سکتی، کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اللہ کی صفات پر بھی تغیر نہیں آ سکتا۔ قدیر ہونا اللہ کی صفت ہے، خبیر ہونا اللہ کی صفت ہے، سمیع ہونا اللہ کی صفت ہے، کلیم ہونا اللہ کی صفت ہے، حکیم ہونا اللہ کی صفت ہے، بصیر ہونا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ ہمیشہ بصیر ہے، اللہ ہمیشہ بصیر رہے گا، ہمیشہ سمیع ہے، ہمیشہ سمیع رہے گا، ہمیشہ کلیم ہے، ہمیشہ کلیم رہے گا۔ جس طرح خدا کی ذات بھی قائم رہے گی، اس کی صفات بھی قائم رہے گی۔ جس طرح خدا باقی رہے گا، خدا کا کلام بھی باقی رہے گا۔ خدا کا کلام بھی باقی رہے گا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر عقل جواب دیتی ہے، یہی وہ نقطہ ہے جہاں فلسفہ منہ موڑتا ہے، یہی وہ نقطہ ہے جہاں منطق قدم پیچھے ہٹاتی ہے، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سائنسدان پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز حادث ہے، میری بات حادث ہے، شاعر کی بات حادث ہے، متنبی کا کلام حادث ہے، بڑے بڑے مجتہدوں کی تقریر حادث ہے، مجتہدوں کا اجتہاد حادث ہے، ذاکر کا ذکر حادث ہے، ساجد کا سجدہ حادث ہے، عمل کا عمل حادث ہے، عالم کا علم حادث ہے۔ تو جب اللہ کی ذات قدیم ہے، قرآن اس کا کلام ہے، کلام بھی حادث ہے۔ اس دور کے فلسفیوں نے، ابن ابی دواد نے اس وقت کے بادشاہ خلیفہ مامون الرشید کو یہی بات باور کرائی، معتزلہ کا دور تھا، کہ قرآن بھی حادث ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کے علاوہ مخلوق کو بقا نہیں ہے، فنا ہے، تغیر ہے، تبدل ہے، قرآن بھی حادث ہے، بدل سکتے ہیں، تبدیلی ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتے ہیں۔ تو وقت کے اس بادشاہ نے عقیدے کو تسلیم کر دیا تو امام احمد بن حنبل نے کھڑے ہو کر کہا، جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ ہے، لا زوال ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی قدیم ہے، لا زوال ہے۔ اللہ کا کلام بھی قدیم ہے اور لا زوال ہے۔ بادشاہ وقت نے جب یہ بات سنی تو اس وقت کے فلسفی مولویوں نے، اس وقت کے جھوری چک حکومتی سرکاری بولی بولنے والوں نے بادشاہ کو یہ نقطہ پڑھایا، نیک دل بادشاہ کو، کہ احمد ابن حنبل نے قرآن کو قدیم کہہ کر اللہ کی توحید میں شرک کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو قدیم کہنا یہ اللہ کی توحید کی نفی ہے، وحدانیت کا انکار ہے، توحید کا انکار ہے، توحید کا انکار اسلام کا انکار ہے، توحید کا انکار نبوت کا انکار ہے، توحید کا انکار دین کا انکار ہے۔ احمد ابن حنبل توحید کے انکاری ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اور کون کون ہے، تو اسے بتلایا گیا کہ بغداد میں
علماء اور محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس عقیدے سے انحراف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ قرآن خالق کا کلام ہونے کے ناطے یہ بھی قدیم ہے، لازوال ہے، اور یہ توحید کے منافی نہیں ہے، وہ بھی توحید کے منکر ہے۔ لہذا آپ پیغام بھیجیے، اور مامون الرشید نے یہ پیغام بھیجا بغداد کے والی اسحاق بن ابراہیم کو کہ ان لوگوں کو جمع کرو، علماء کے مناظرے کراؤ اور انہیں قائل کرو کہ اللہ کا کلام حادث ہے، اللہ کا کلام بدلنے والا ہے، قرآن بدلنے والا ہے۔ تو وقت کے علماء کو بلوایا گیا، 40 علماء کرام نے کھڑے ہو کر کہا ہمارا وہی عقیدہ ہے جو احمد ابن حنبل کا عقیدہ ہے، اور انہوں نے مناظرے کیے، مباحثے کیے، اور جب اسحاق بن ابراہیم نے یہ رپورٹ واپس مامون الرشید کو بھیجی کہ مناظرے کے میدان میں، خطابت کے میدان میں، دلال کے میدان میں، شواہد کے میدان میں احمد ابن حنبل کا جواب نہیں دیا جا سکا، امام سجاد کا جواب نہیں دیا جا سکتا، امام قواریری کا جواب نہیں دیا جا سکتا، تو بجائے اس کے کہ وہ قائل ہوتا، اس نے سختی سے کہا کہ جو قرآن کو قدیم کہے اور حادث نہ مانے اسے بیڑیاں پہنا کر میرے پاس بھیج دو۔ جب یہ پیغام اسحاق بن ابراہیم گورنر بغداد کو پہنچا، مامون الرشید جو خلیفہ وقت تھا سلطنت اسلامیہ کا، تو اس نے بلایا، اس نے کہا آؤ بھائی کون کون ہے جو اب بھی اپنے موقف پہ قائم ہے؟ لکھا ہے علماء کرام نے، جب بڑے بڑے محدثین نے دیکھا ہتھکڑیاں آ گئیں، بیڑیاں آ گئیں، جیل آ گئی، سختی آ گئی، اپنا موقف چھوڑ گئے، اپنا موقف چھوڑ گئے۔ صرف 4 آدمی ایسے رہ گئے، نو بن ابراہیم ابن نو اور قواریری، امام سجاد، امام احمد ابن حنبل، 4 آدمی ایسے رہ گئے جنہوں نے کہا ہتھکڑی پہناؤ یا بیڑی پہناؤ، ظلم و ستم کا جو تمہارے پاس کوئی طریقہ علاج ہے تم اسے اپنا دیکھو۔ ہم کل بھی اپنے موقف پہ قائم تھے، ہم آج بھی اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، نہ اللہ کی ذات کو زوال ہے نہ اللہ کے کلام قرآن کو زوال ہے۔ چنانچہ اس نے کہا انہیں زنجیریں پہنا دو۔ 4 بیڑیاں صرف ایک شخص احمد ابن حنبل کو پہنائی گئی، 4 بیڑیاں۔ اور میں ابھی کتاب پڑھ کے آ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے پڑھی تھی، میں نے پھر دیکھا، آج آپ کو 1 بیڑی پڑتی ہے، آپ کو 1 ہتھکڑی، 1 بیڑی۔ احمد ابن حنبل کو 4 بیڑیاں، ابن نو کو 4 بیڑیاں۔ اور جب یہ بیڑیوں والے باقی 2 کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ہم بھی اپنے موقف سے دستبردار ہوتے، باقی 2 رہ گئے۔ پوری سلطنت اسلامیہ میں 2 علماء رہ گئے جو اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وقت کا مسلمان بادشاہ، سرکاری علماء، سرکاری خزانے سے رقمیں اور وظیفے خور لوگ، عبد الرحمان ابن الدواب اور بڑے بڑے وقت کے محدث اپنا موقف چھوڑ گئے، اپنا پروگرام چھوڑ گئے، نظریہ چھوڑ گئے، 2 کبیر علماء رہ گئے۔ اور جب یہ بیڑیاں پہن کر چلے تو ابن روح کا راستے میں انتقال ہو گیا، کائنات میں ایک احمد ابن حنبل رہ گیا، ایک احمد ابن حنبل۔ میں نے اپنی بات کو یہیں سے لا کر گھما کر ختم کرنے، پوری سلطنت اسلامیہ میں کتنے علماء ہیں، کتنے محدثین ہیں، کتنے مفسرین ہیں، کتنے مورخین ہیں، کتنے استاد تفسیر ہیں، کتنے فقیہ ہیں، کتنے مجتہد ہیں، سب ایک طرف ہے، ایک احمد ابن حنبل ایک طرف ہے۔ سب کہتے ہیں کہ خدا کا قرآن حادث ہے،
بدل سکتے، تبدیلی ہو سکتی ہے، اپنی جگہ سے ہٹ سکتے۔ احمد ابن حنبل کہتے قرآن خدا کا کلام ہے، قیامت کی صبح آ سکتی ہے، بدل نہیں سکتا، تبدیل نہیں ہو سکتا، زوال پذیر نہیں ہو سکتا۔ جو یہ کہے قرآن بدل گیا وہ بدل سکتا ہے، قرآن نہیں بدل سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت احمد ابن حنبل خود بتلاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ فرمایا مجھے ہتھکڑیاں پہنائی گئی، 4 بیڑیاں میرے پاؤں میں ڈالی گئی، میرے سامنے سواری کھڑی کر دی، چڑھو اس پر۔ میں کیسے چڑھوں؟ میں چڑھتا ہوں، منہ کے بل گر جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، پھر چڑھتا ہوں، منہ کے بل گر جاتا ہوں۔ میں 10 مرتبہ چڑھا، کسی بے حیا کو حیا نہیں آیا، کسی ظالم کے دل میں خیال نہیں آیا، کسی کے دل میں یہ احساس نہیں آیا کہ یہ بیڑیاں پہنے ہوئے، یہ ہاتھوں میں جکڑا ہوا انسان، یہ لوہے کے توق گلے میں ڈالا ہوا شخص، یہ کیسے سواری پہ بیٹھ سکتے، یہ کیسے گھوڑے پہ بیٹھ سکتے، یہ کیسے سواری پہ سوار ہو سکتے۔ میں چلتا ہوں، گر جاتا ہوں، ساری دنیا تماشائی ہے، ساری دنیا میرا تماشا دیکھتی ہے۔ احمد ابن حنبل منہ کے بل گرنا برداشت کر لیتے، بار بار چڑھ کر گر جانا برداشت کرتے، مگر اپنے موقع پہ سودے بازی برداشت نہیں کرتا۔ بالآخر کچھ نے سہارا دے کر چڑھا دیا، وہاں سے سیدھے انہیں بغداد سے لایا جا رہا ہے۔ اب جب وہاں سے چلے، رقہ کے مقام پر پہنچے تھے، خبر آئی کہ مامون الرشید کا انتقال ہو گیا، لیکن اس نے مرتے مرتے اپنے بیٹے واسق باللہ کو نصیحت کی کہ میں مر رہا ہوں، لیکن میری وصیت یہ ہے کہ رب کی توحید کے منکر، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا تھا، وہ سب کچھ اسلام سمجھ کے کر رہا تھا اور یہ بھی اسلام سمجھ کے کر رہے تھے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ احمد ابن حنبل توحید کا انکاری ہے، تو قرآن بھی قدیم ہے، رب بھی قدیم ہے، تو توحید کا انکار ہو رہا ہے، اسلام کا انکار ہو رہا ہے، اسلام کی بنیادیں گر رہی ہیں۔ احمد ابن حنبل فرماتے تھے قدیم تو اللہ کی ذات ہے، اگر صفت قدیم کہہ دے تو شرک نہیں ہے، اگر اللہ کی ذات قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے، صفات بذات خود کچھ نہیں ہے۔ آدمی نہ ہو تو کلام کہاں سے ہوگا، کان نہ ہو تو سماعت کہاں سے ہوگی، آنکھ نہ ہو تو بصارت کہاں سے ہوگی، ناک نہ ہو تو سنگیں گے کہاں سے، ہاتھ نہ ہو تو پکڑیں گے کہاں سے، پاؤں نہ ہو تو چلیں گے کہاں سے۔ یہ چلنا، پکڑنا، سننا، بولنا، سونگنا یہ صفات ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، اور اللہ کی صفات میں سے صفت قرآن ہے۔ قرآن قدیم ہے، نہ قابل تغیر ہے، نہ قابل تبدل ہے۔ زمانے گزر سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، مگر قرآن نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ نظریہ تھا۔ تو خلیفہ نے اپنے بھائی کو وصیت کی کہ اور کوئی کام کرنا یا نہ کرنا، لیکن جو قرآن کو حادث نہ مانے اسے تو نے نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ حضرت امام فرماتے ہیں جب میں گیا تو مجھے جا کر ایک کال کوٹری میں رات کے وقت بند کر دیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ جب کافی وقت گزر گیا، مجھے کھانے کی فکر نہ تھی، پینے کی فکر نہ تھی۔ اس وقت اگر خیال آیا تو اس بات کا کہ دوران سفر میں نے نماز ادا نہیں کی، نماز کا خیال آیا تو میں نے کہا پانی بھی نہیں ہے، تیمم کر لیتا ہوں۔ آہستہ آہستہ بیٹھا، زمین پہ ہاتھ مار کر تیمم کرنا چاہا تو پتا چلا کہ ہاتھ پانی میں جا گرے، تو پتا چلا کہ یہاں پانی کا کوزہ پڑا ہے، پانی کا پیالہ تھا۔ میں نے وضو کیا، پانی پیا، اور پھر میں نے
نماز ادا کی. صبح کے وقت ایک شخص آیا, مجھے لے چلا. میں کیا دیکھتا ہوں, دربار سجا ہوا ہے, بڑی بڑی پگڑیاں باندھے ہوئے, دستارے پہنے ہوئے, قبائیں قبائیں پہنے ہوئے, بڑے بڑے فلسفی, نئے علوم سے آشنا, جدید علوم کی پیداوار, اور شریعت کے بڑے بڑے مہاراجے وہاں نام نہاد علامے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا واسق باللہ کے. اس نے کہا احمد ابن حنبل, کیا تم یہ کہتے ہو کہ قرآن حادث نہیں بلکہ قدیم ہے؟ میں نے کہا کہتا کیا تھا؟ میں آج بھی اقرار کرتا ہوں, اعلان کرتا ہوں, قرآن رب کا کلام ہے, یہ حادث نہیں قدیم ہے. اسے حادث کہنا اللہ کی صفت قدیم کے انکار کرنے کے مترادف ہے. اس نے کہا آپ کو غلط فہمی ہے. میں نے کہا یہ غلط فہمی آپ کو ہو سکتی ہے, مجھے نہیں. اس نے کہا مناظرہ کرو. مناظرہ شروع ہو گیا. ایک ایک مولوی کھڑا ہوتا ہے, بحث کرتا ہے, لاجواب ہو جاتا ہے. دوسرا کھڑا ہوتا ہے, سوال کرتا ہے, جواب پا کے خاموش ہو جاتا ہے. سارا دن گزر گیا. ہتھکڑیاں پہنے ہوئے, بیڑیوں میں جکڑا ہوا ایک انسان تمام کو اپنے دلال سے شکست دے دیتا ہے. شام کے وقت جب سارے مات کھا گئے, بجائے شکست کا اعتراف کرنے کے کہنے لگے کل نمٹیں گے, کل بات کریں گے. مجھے پھر جیل میں ڈال دیا گیا, پھر واپس لایا گیا دوسرے دن. پھر سارا دن مناظرہ ہوتا رہا. میری آواز سب پہ غالب تھی, میری دلیل سب پہ بھاری تھی, میری ذات سب پہ چھائی ہوئی تھی. اللہ کے فضل سے میں کہتا چلا جا رہا تھا, انہیں جواب نہیں بن پڑتا تھا. مجھے پھر بھیج دیا گیا. تیسرے دن پھر بلایا اور بلا کر مجھے خلیفہ الگ لے گیا. اس نے کہا خدا کی قسم یہ لوگ آپ کے سامنے جواب نہیں دے سکتے, آپ کی بات نہیں مان سکتے, لیکن مسئلہ میری عزت کا ہے, بات میرے بھائی کی وصیت کی ہے. تو میرے کان میں اقرار کر لے کہ جو بھائی کہہ گئے ہیں, جو حکومت چاہتی ہے, تو اس موقف کا حامی ہے. میں تیرے ہاتھ چوم کر اپنے ہاتھوں سے تیری ہتھکڑیاں کھول دیتا ہوں. میں نے کہا اگر آج میں اپنا موقف تبدیل کرتا ہوں, اسلام کی بنیاد پہ حملہ ہوتا ہے. میں آج اپنی بات بدلتا ہوں, دین بدلتا ہے, اسلام بدلتا ہے. میں اپنی بات سے ہٹتا ہوں, پھر قیامت کی صبح تک کوئی اس عقیدے پہ نہیں آ سکے گا. اس نے کہا ساری دنیا ایک طرف ہے, تو ایک طرف ہے. تو میں نے کہا اگر میں سچا ہوں, قیامت تک دنیا مجھے مانے گی, ان کا نام لینے والا کائنات میں کوئی نہ ہوگا. اور آج دیکھو دنیا احمد ابن حنبل کا نام تو جانتی ہے, لیکن مامون الرشید, واسق باللہ, معتصم باللہ, ابن ابی دواد, اسحاق بن ابراہیم, ان لوگوں کا نام دنیا جانتی ہے. آج بھی دنیا کہتی ہے قرآن اللہ کی صفت ہے, قرآن اللہ کی, جس طرح اللہ کی ذات کو زوال نہیں اسی طرح قرآن کو بھی زوال. تیسرے دن فرمایا مجھے لایا گیا. اس نے کہا آپ انکار کریں. میں نے کہا نہیں. میں پھر ان کے دلال کا جواب دیتا گیا. جب سب میرے سامنے بازی ہار گئے تو پھر فوراً خلیفے نے جلادوں سے کہا کہ جلدی کرو, ابن احمد ابن حنبل کے ہاتھ ان کے جسم سے الگ کر دو, کوڑے مارو. اتنے کہنے کی دیر تھی, جلادوں نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مروڑے, کھینچے, ہڈیاں توڑی, میرے ہاتھوں کو کھینچ کر میرے ہاتھ سینے کے جوڑ سے الگ کر دیے گئے. اور اس نے کہا کھڑا کرو. بیڑیاں بیٹھ کر کھڑا تھا. اس نے کہا ایک ایک جلاد آئے, دو دو کوڑے مارے. جلاد کوڑے مار رہے تھے اور لکھتے ہیں علماء کرام کوڑا اتنا زبردست تھا, اگر کسی ہاتھی کے جسم پہ کوڑا مار دیا جاتا وہ چیختا ہوا بھاگ جاتا. احمد ابن حنبل کا جسم ہے جو کوڑے پہ کوڑے کھاتا چلا جاتے, جو مار پہ مار برداشت کرتا چلا جاتے, جو ظلم سہتے, جو
جبر کی چکی میں پستا ہے مگر زبان سے آ نہیں کرتا، ماں کا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ 3 دن تک لاتے ہیں کوڑے مارتے ہیں واپس لے جاتے ہیں، لاتے ہیں کوڑے مارتے ہیں واپس لے جاتے ہیں۔ 28 مہینے احمد ابن حنبل کو جیل میں رکھا گیا۔ 28 مہینوں کے بعد یہ عزیمت، یہ جرأت، یہ شریعت کا جبل احد جب جیل سے باہر نکلا تو یہ آفتاب نبوت کی دلیل بن کے آ رہا تھا۔ جب یہ باہر نکلا یہ اپنے موقف کی حقانیت اور سچائی سے دنیا فتح کر کے آ رہا تھا۔ جب یہ باہر نکلا تو پوری دنیا کے سرکاری مولویوں کی بات کو سنا کر کے اپنی حق و صداقت کے پھریروں کو لہراتا آ رہا تھا۔ دوستو کیا ثابت ہوا؟ ایک آدمی اگر ڈٹ جائے، ایک آدمی ڈٹ جائے، ایک آدمی کھڑا ہو جائے وقت کی سنگینوں کے سامنے، جبر کے تشدد کے بربریت کے پہاڑوں کے سامنے، ظلم و جبر کی موجوں کے سامنے، وقت کے فرعونوں کے مکاریوں عیاریوں اور ستم و ظلم کے توڑوں کے سامنے ایک مد کلندر، ایک عالم ربانی، ایک عالم حق کھڑا ہو جائے قیامت تک کا اسی کا بچتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسی محراب و منبر کا وارث حق نواز اٹھا تو ایک تھا، چلا تو ایک تھا، جیل میں گیا تو ایک تھا، مارے کھاتا تو ایک تھا، الٹا لگتا تو میں چند روز پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ یورپ میں گیا ہوا تھا، برطانیہ میں 15 دنوں میں قریباً 35 کانفرنسیں منعقد ہوئی۔ کتنی کانفرنسیں؟ ہر کانفرنس میں نعرہ یہی تھا۔ بہت ساری مسجدیں ایسی مسجدیں ہیں جو عیسائیوں کے چرچوں کو خرید کر بنائی گئی، وہ چرچ خالی کر گئے اور وہاں آج رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعہ کو نہ جمعرات کو اور جمعہ کی درمیانی رات کو مدرسہ تعلیم الاسلام ہے، وہ ایک ایسی جگہ بنایا گیا ہے جو چند روز پہلے یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، یہودیوں نے بیچ دی۔ اور میں نے وہاں کہا کہ یہ انگریز، یہ گوری چمڑے والے لوگ، یہ برطانیہ سے نکلے، بر صغیر میں گئے، وہاں جا کر حکومت کی، لیکن جب بر صغیر کے مسلمانوں میں یہ اپنے اثر و نفوذ پیدا نہ کر سکے، 100 سالہ حکومت کے بعد بھی انہیں مسلمانوں سے بغاوت، مسلمانوں کی طرف سے جہاد، مسلمانوں کی طرف سے اعلان جہاد کے نام سے واسطہ پڑا، تو انگریزوں نے کہا کوئی ایسی سکیف، اور خدا کی قسم باقی انگریز کا علاقہ جتنا ٹھنڈا ہے اس کی عقل بھی اتنی ٹھنڈی ہے۔ ہر بات ٹھنڈے انداز میں، سوچ کے بعد کیا کریں، لمبی سوچ، صدیوں لمبی سوچ، ایسی سوچ سوچیں گے کہ بیج آج ڈالیں، اس بیج سے جو نتائج نکلے وہ 10 سال بعد نکلیں، وہ نتائج مضبوط ہو تو 50 سال گزریں، اور جب نتائج ثمر آور ہوں گے تو 100 سال ہو جائیں گے۔ اتنی لمبی سوچ سوچتے رہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کیسے ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا جھوٹا نبی بناؤ اور کہو کہ یہ دوسرا نبی آ گیا ہے، اور اس سے اعلان کراؤ کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے جنگ و قتال۔ یہ غلام احمد قادیانی کا شعر ہے کہ جہاد چھوڑ دو، لیکن مسلمانوں نے قادیانی کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کے ساتھ بھی جہاد شروع کر دیا، مگر جہاد کو چھوڑا۔ اس نے کہا اور کیا کریں؟ تو انگریز نے یہ سوچا کہ جب تک مسلمانوں میں قرآن موجود ہے اس وقت تک مسلمانوں کے دلوں پہ کوئی حکومت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا پھر قرآن ختم کر دو۔
انہوں نے کہا ختم کیوں کرنا ہے، بدل کے دیکھ لیں۔ تو کسی نے کہا بدلنے والا کام تو 1400 سالوں سے شیعہ کر رہے ہیں، وہ پورا نہیں کر سکے۔ بدلنے کی کوشش تو شیعہ کر رہے ہیں، مگر وہ بھی قرآن کو تبدیل نہیں کر سکے۔ ختم کر دو، کیسے؟ قرآن کے نسخے جلا دو، قرآن کو دریا برد کر دو، آگ کی نظر کر دو، سمندر کی نظر کر دو، اٹھا اٹھا کے قرآن سمندروں میں ڈال دیے، جلا کے راکھ کر دیے۔ لیکن میں نے کہا، وہ کئی انگریز بھی تھے، میں نے کہا قرآن کو ختم کرنے کے لیے 7 سمندر پار جانے والوں، قرآن 7 سمندر پار کر کے تم سے عبادت خانے چھین کر تمہارے گھروں میں گونج رہا ہے۔ وہاں تراویح کی نماز باحفاظ چرچ چھین لیے، انگریز کے عبادت خانے خرید لیے، یہودیوں کے عبادت خانے خرید لیے، وہ عبادت خانے چھوڑ گئے۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کا انداز ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے جو ختم کرنے کے لیے عرب و عجم میں آیا۔ قرآن 7 سمندر پار کر کے اس کے گھروں میں گونج رہا ہے، اس کی زمین پہ پڑھا جا رہا ہے، اس کی زمین پہ تلاوت ہو کر قرآن کہہ رہا ہے میں اس ذات کا کلام ہوں جو غیرت میں آتی ہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا کرتی ہے، غیرت میں آتی ہے انگریز کے گھر میں فرعون کے قاری پیدا کرتی ہے۔ انگریز کے گھر میں قرآن کے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آج وہاں اور بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے فضل سے وہاں مسلمان غیر مسلموں کو اسلام میں لا رہے ہیں، غیر مسلموں کو اسلام میں۔ کچھ لوگوں نے کہا جناب ہم تو غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں اور آپ کافر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم کافر وافر نہیں بناتے، ہم کسی کو کافر بناتے، ہم کافر کا کفر بتاتے ہیں، ہم کافر کا کفر بتاتے ہیں۔ ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ اسلام کی دعوت کے شوق میں یہ بات نہ بھول جانا کہ اوروں کو مسلمان کرتے آؤ اور اپنے اندر جو سانپ اور بچھو ہیں انہیں دودھ پلا کے جوان کرو۔ یہ مسلمانوں کو کافر کر دے، اس لیے ان کو بھی مسلمان کرنا ہے اور ان کے کفر پر نظر رکھتے ہوئے انہیں بھی اپنی صفوں سے بہا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں۔ ایک لفظ میں تبدیلی نہیں، اور شریعت کے مطابق قیامت تک قرآن رہنا ہے۔ جنت میں بھی اسی قرآن کی تلاوت خود اللہ نے اپنی زبان سے کرنا ہے۔ اسے قرآن کی تلاوت اللہ نے اپنی زبان سے کرنا ہے، قرآن نہیں بدلا جا سکتا۔ اور یہی بات تھی احمد ابن حنبل کے پیش نظر۔ اگر احمد ابن حنبل بھی یہ بات مان لیتے تو آج پتہ کیا ہوتا؟ آج شیعہ کہتے جناب قرآن حادث ہے، قرآن حادث ہے۔ حادث کا مطلب ہے بدلنے والی چیز، تغیر و تبدل پیدا ہونے والی چیز۔ احمد ابن حنبل نے صرف قرآن کی جنگ نہیں لڑی، احمد ابن حنبل نے سنیت کی جنگ لڑی ہے۔ احمد ابن حنبل کا مقابلہ صرف وقت کے فلسفیوں، منطقیوں، معتزلہ اور سائنسدانوں کے ساتھ نہیں تھا۔ احمد